السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 27ویں پارے کا 5واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی شروع کی 25 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، گرنے والے غائب ہو جانے والے ستاروں کی قسم۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، اے مکہ والو تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ گمراہ ہیں اور نہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وما ینطق عن الہویٰ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی بولتے ہیں جو وحی ان پر اتاری جاتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طاقت والے فرشتے جبریل علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، وہ فرشتے طاقت والے ہیں، پھر وہ جبریل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں سامنے آئے۔ وہو بالافق الاعلیٰ، اور جبریل علیہ السلام آسمان کے بلند کنارے پر تھے۔ ثم دنا فتدلی، پھر جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آئے، پھر جھک گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی کی۔ فکان قاب قوسین او ادنی، تو وہ جبریل علیہ السلام 2 کمانوں کے فاصلے پر یا اس سے بھی زیادہ نزدیک ہو گئے۔ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اسی طرح جبریل علیہ السلام نے اللہ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی پہنچائی جو اس نے اس وقت نازل کی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا یعنی جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا تو ان کے دل نے جھوٹ نہیں سمجھا۔ افتمارونہ علی ما یری، اے کافرو کیا تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو ایک بار اور بھی دیکھا تھا۔ عند سدرۃ المنتہی، جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیر کے درخت کے پاس دیکھا جس کا نام سدرۃ المنتہی ہے، یعنی آخری حد کی بیری ہے۔ اندہا جنت الماوا، اس بیری کے درخت کے پاس جنت الماوا ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھی جو اس پر چھائی ہوئی تھی، یعنی بہت زیادہ فرشتے سونے کے پروانوں کی شکل میں اس بیر کے درخت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ما زاغ البصر وما طغی، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نے دیکھنے میں دھوکہ کیا اور نہ حد سے آگے بڑھی، جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھی اس سے آگے نہ دیکھیں۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، اے کفار مکہ کیا تم نے لات اور عزیٰ بتوں کے بارے میں غور کیا ہے؟ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، اور منات پر غور کیا جو ایک تیسرا بت ہے۔ الکم الذکر ولہ الانثیٰ، اے کافرو کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں، یعنی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ جی نہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو بڑی بے انصافی دھاندلی کی تقسیم ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوی الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، یہ بت کے کچھ نام ہیں جنہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، وہ لوگ صرف وہم و گمان، اندازے اور اپنی خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ ام للانسان ما تمنا، کیا ہر انسان کی ہر تمنا پوری ہو سکتی ہے؟ جی نہیں۔ فللہ الآخرۃ والأولیٰ، دنیا اور آخرت کا مالک تو اکیلا اللہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 27ویں پارے کا 5واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی شروع کی 25 آیتیں ہیں۔ سورہ نجم سورہ نمبر 53، ترتیب میں یہ 23 ہے۔ النجم، اس کا ذکر آیت نمبر 1 میں ہے۔ ستارہ، یہ مکی سورہ ہے، ہجرت سے پہلے مکہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مکی ہے۔ اس کے اندر 62 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ سورہ نجم کا خلاصہ، سورہ نجم کے شروع میں ستارے کی قسم کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاگل نہیں ہیں، مجنون نہیں ہیں، وہ تو وہی بولتے ہیں جو ان کے اوپر وحی کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے جو چیز اتاری جاتی ہے۔ اس کے بعد معراج کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کرائی گئی ہے۔ اس کے بعد مشرکین عرب سے خطاب ہے کہ لات عزیٰ منات تمہارے بناوٹی معبود کس کام کے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر پائیں گے۔ اس کے بعد ہے کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ کے بارے میں کہ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، کسی کو مالدار بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح اور قوم لوط کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد قرآن کے بارے میں کہ تم تعجب کرتے ہو لوگوں کے بارے میں کہ وہ ہنستے ہیں روتے نہیں ہیں، کیوں نہیں؟ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہنسے کم روئیں زیادہ۔ آخر میں ہے اللہ کو سجدہ کرو، اسی اللہ کی عبادت کرو۔ سورہ نجم کی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی سورہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مجمع میں جہاں وہ لوگ جمع تھے وہاں آپ نے تلاوت کی۔ تلاوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے لوگ تھے انہوں نے سجدہ کیا۔ صرف امیہ بن خلف جو تھا
اس نے سجدہ نہیں کیا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4863۔ اس نے ایک مٹی لی اور مٹی کے اوپر امیہ بن خلف نے سجدہ کیا، یہ کفر کی حالت ہی میں مرا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھائی جب وہ گرے، ثریا ستارہ اس سے مراد ہے یا زہرہ ستارہ مراد ہے یا تمام ستارے مراد ہیں، یا قیامت کے دن جو ستارہ گرے گا وہ ستارہ مراد ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوی، جواب قسم یہ ہے کہ تم لوگوں کا ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہکے ہوئے نہیں ہے، گمراہ نہیں ہے، ٹیڑھے راستے پر نہیں ہے، بلکہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر کچھ نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اب اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا گیا کہ آپ کیا بولتے ہیں، وہ تو اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے بلکہ وحی جو اتاری جاتی ہے وہی بولتے ہیں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں بھی ادھر ادھر کی بات نہیں بولتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر آیا سنن ترمذی کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 1990، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی لا اقول الا حقا، میں مذاق میں بھی حق ہی بولتا ہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 18 تک معراج کا واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی ہے۔ دیکھیے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 میں ذکر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے فلسطین آئے تھے، بیت المقدس آئے تھے، اب وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا اس کا ذکر یہاں ہے، سورہ نجم سورہ نمبر 53 میں ہے۔ آیت نمبر 9 پر غور کیجیے، فکان قاب قوسین او ادنی، تو وہ جبریل علیہ السلام 2 کمانوں کے فاصلے پر یا اس سے بھی زیادہ نزدیک ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے کے بعد کچھ دنوں کے بعد ہی جبریل امین کو آسمان دنیا کے افق پر پہلی بار اصلی صورت میں دیکھا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 174۔ آیت نمبر 13 پر غور کیجیے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ایک بار اور بھی دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اصلی صورت میں دوسری بار 7ویں آسمان پر دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو نہیں دیکھا۔ مسروق نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے ایمان والوں کی ماں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اپنے رب کو دیکھا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے ایسی بات کہی ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیا تم ان 3 باتوں سے بھی ناواقف ہو؟ جو شخص بھی تم سے یہ 3 باتیں کہے وہ پکا جھوٹا ہے۔ فقط کذب من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقط کذب، جو شخص یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اپنے رب کو دیکھا تھا وہ جھوٹا ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4855۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا هل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو معراج میں دیکھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نور انا اراہ، وہ تو روشنی ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 178۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تحفے ملے ہیں۔ معراج کے تحفے کیا ہیں؟ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 173۔ 3 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ نمبر 1 اوتیہ الصلوات الخمس، 5 وقت کی نمازیں۔ نمبر 2 وأوتیہ خواتیم سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ کے اخیر کی 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر اخیر تک۔ وغفر لمن لم یشرک باللہ من امتی شیئا المقہمات، اور اس کے بعد جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے اگر اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں تو سب کی معافی۔ تو یہ معراج کا تحفہ ہے۔ آیت نمبر 19 سے 25 کے درمیان غور کیجئے، مشرکین مکہ کی توبیخ کی گئی ہے، انہیں پھٹکارا گیا ہے اور للکارا گیا اور بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ان کو بلا لیا، تم لوگ لات عزا منات کو پوجنے والے ہو، تو ان لوگوں نے کہاں تمہاری سیر کرائی ہے، کہاں گھمایا، ذرا یہ تو بتاؤ۔ لات عزا منات، کہا جاتا ہے کہ لات ایک نیک آدمی تھے جو ستو گھول کر حاجیوں کو پلاتے تھے، اس کے بعد لوگوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ طائف میں بنو ثقیف کا یہ سب سے بڑا بت تھا۔ عزا غطفان میں ایک درخت تھا، یا شیطان یا بھوتنی تھی، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ منات مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بت تھا، وہ لوگ تقرب حاصل کرنے کے لیے وہاں جاتے اور جانور ذبح کرتے تھے، خون بہاتے تھے، اسی کا ذکر ہے۔ ان لوگوں نے نام رکھ لیا اپنی طرف سے، ان یتبعون الا الظن، آیت نمبر 23 میں ہے کہ ان لوگوں نے اپنے گمان سے اس کی پوجا کر رہے ہیں، کہاں کوئی دلیل ہے کہ ان کی پوجا کریں؟ تو ناظرین اکرام، آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔